میرے پاکستانیوں، 8 فروری کا یہ احتجاج انتہائی ضروری ہے اور یہ آخری احتجاج نہیں ہے۔ اس 8 فروری کو ہم نے اپنی احتجاجی سیاست کا ایک بہترین دن منانا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پھر موو کرنا ہے۔ جس طرح کہ اچکزئی صاحب نے کہا کہ یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کچھ عرصہ چلے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے ایک تو اعتماد رکھنا ہے اور ایک حوصلہ رکھنا ہے۔ ہم مسلسل اس جدوجہد میں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی فکر رہتی ہے، وہ یہاں پر موجود ہر بندے کو رہتی ہے، ہر پارلیمنٹیرین کو رہتی ہے، لیکن یہ جدوجہد نہ ایک دن کی ہے نہ ایک ہفتے کی ہے، اس نے انشاءاللہ تعالی چلتے رہنا ہے۔ جس تو 8 فروری 2024 کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، اس مینڈیٹ کے لیے اس 8 فروری کو انشاءاللہ ہم نے نکلنا ہے۔ اس دفعہ نکلنا نہیں ہے، اس دفعہ گھروں میں ہی بیٹھنا ہے۔ جو ظلم، جبر و فسطیت پنجاب میں ہے اسپیشلی، باقی پورے پاکستان میں ہی چلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے، تو اس دفعہ 8 فروری کو اس مینڈیٹ کی خاطر جو ہماری عوام نے ہمیں دیا ہے، اس کی خاطر گھروں میں بیٹھنا ہے، دکانیں بند رکھنی ہیں، اپنے اڈے بند رکھنے ہیں، ٹرانسپورٹ کے اڈے بند رکھنے ہیں، اپنی ٹیکسیاں گھر میں کھڑی کرنی ہے، اپنے رکشے گھر میں کھڑے کرنے ہیں، اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ اس 8 فروری کو 2 سال پہلے 2026 کو ہماری مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور جو جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے، نہ ہم اس دن اس کو مان رہے تھے اور نہ انشاءاللہ تعالی آج اس کو مانیں گے۔ اتنے نااہلوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ جو جی ڈی پی گروتھ عمران خان صاحب 6.1 پر چھوڑ کر گئے تھے، آج وہ جی ڈی پی گروتھ 2.6 اور 2.7 کے قریب ہے۔ اتنے نااہلوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو اندرونی اور بیرونی قرضے 43,000 ارب روپے تھے، 3 سالوں میں جو ہیں وہ 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ اتنے نااہلوں اور نکموں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا کہ آج مسلسل پاکستان تنہائی کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایوں سے تعلقات دن بدن خراب کرتے جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ جو ہیں خارجہ پالیسی ہیں، نہ کوئی ریفارمز ہیں، اور نہ ہی یہ کچھ سمجھتا۔ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے حکم دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، اور وہ ذمہ داری مجھے دی گئی اور ہم نکلے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اس کے بعد انشاءاللہ بلوچستان جانا ہے، پھر آزاد جموں کشمیر جانا ہے، پھر گلگت بلتستان جانا ہے۔ اور جس طریقے سے ہماری تمام پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف کی تمام تنظیموں نے، تمام پارلیمنٹیرین نے اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور جو مومنٹم پاکستان تحریک انصاف توڑ چکی تھی، اور وہ مومنٹم ایک دفعہ پھر ہم نے پکڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ابھی شروعات ہے، اس کو ہم نے مزید پیک پہ لے کر جانا ہے انشاءاللہ تعالی، مسلسل ایفرٹس کرنی ہے۔ تو تمام پاکستانیوں نے، جو ہمارے گراؤنڈ کے ورکرز ہیں، انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کی مدد کرنی ہے، اور جو سوشل میڈیا پر ہے انہوں نے اپنے گراؤنڈ پر ورکرز کو سپورٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کر ان لوگوں کو جنہوں نے عدلیہ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جنہوں نے جمہوریت کو یرغمال بنایا ہوا ہے،
جنہوں نے صحافت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان اور پاکستان میں موجود تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان سے مقابلہ ہے اور ان سے مقابلہ سخت ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد کے بغیر ہم ہرگز نہیں جیت سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور یہ جنگ ہر صورت جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی۔